السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آج الحمدللہ ہم لوگ بہت بہترین باتیں سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ آپ لوگ آگے ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 12 وقت ایسے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا کی اجازت نہیں ہے، نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ پہلا وقت کیا ہے؟ فجر کا جو پورا وقت ہے اس میں فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کی اجازت ہے، باقی فجر کے 2 فرض سے پہلے بھی کوئی نفل السلام نماز نہیں ہے، علیکم ورحمۃ فجر اللہ کی 2 فرض وبرکاتہ۔ کے بعد بھی کوئی نفل نماز میرا نہیں نام ہے، ہے صرف سید 2 رکعت پرویز پہلے یمنی۔ پڑھنے کی اجازت ہے۔ آج الحمدللہ ہم لوگ ظہر میں آپ نفل پڑھ بہت سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بہترین ہے۔ باتیں سماعت عصر کے فرمائیں گے 4 فرض اور پڑھنے اس سے پر پہلے عمل جتنے کرنے کی مرضی کوشش چاہیں کریں نفل گے۔ پڑھیں، عصر کے جو 4 بھی فرض مسئلے پڑھنے مسائل کے ہیں بعد انشاءاللہ آپ لوگ آگے نفل ویڈیو نماز کے اندر پڑھنا دیکھیں پورے گے وقت میں اور منع اس ہے۔ پر جب عمل تک کرنے کی مغرب کا کوشش وقت کریں شروع گے۔ نہ ہو جائے عصر کے وقت میں فرض پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مغرب کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے، یعنی جیسے سورج غروب ہوگا، اس غروب ہونے کے بعد سے فجر کے 3 فرض پڑھنے کے درمیان نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ السلام صرف 2 علیکم رکعت ورحمۃ اللہ خفیف سی، وبرکاتہ۔ 1.5-2 منٹ میں جو 2 میرا رکعت نام مکمل ہے ہو جائے وہ سید پڑھنے کی پرویز اجازت یمنی۔ ہے، لیکن کوئی آج ایسے بڑے الحمدللہ ہم نوافل لوگ جس سے مغرب کی نماز بہت ڈیلے ہو جائے بہترین اس کی باتیں اجازت سماعت فرمائیں نہیں گے ہے۔ عشاء کے اور وقت اس میں آپ پر عمل نوافل پڑھ کرنے کی سکتے ہیں، کوشش پہلے کریں بھی گے۔ بعد میں بھی کوئی بھی مسئلہ جو بھی نہیں مسئلے ہے۔ تو مسائل ہیں 5 نمازوں میں انشاءاللہ اگر ہم دیکھیں، آپ لوگ آگے ویڈیو کے فجر اندر میں 2 دیکھیں گے سنتوں کی اور اس اجازت، پر باقی کوئی عمل نفل کرنے کی نہیں۔ کوشش کریں گے۔ عصر میں فرض سے پہلے اجازت ہے، عصر کے بعد کسی نفل کی اجازت نہیں۔ مغرب میں مغرب کی نماز سے پہلے نفل منع ہے، بعد میں جتنے چاہے پڑھیں، اور عشاء کے پورے وقت میں جتنے چاہے نفل پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں بھی جتنے نفل پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا جو مکروہ وقت ہے جس میں نفل پڑھنا منع ہے، امام جب خطبے کے لیے، جمعے کے خطبے کے لیے کھڑا ہو، اس وقت سے نفل نماز اور سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ جمعہ مکمل نہ کر لے۔ جیسے جمعے کا سلام پھیرے گا، اب اگر کوئی سنتیں یا نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی خطبہ ہو رہا ہو، چاہے نکاح کا خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے، دونوں عیدوں کا خطبہ ہے، ان خطبوں کے درمیان کسی بھی قسم کی نفل نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، سنت نماز جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے گھر میں چاہیں یا مسجد میں، دونوں جگہ پہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو بعض اوقات لوگ عید والے دن مسجد میں جلدی چلے جاتے ہیں اور نفل اشراق چاشت کی نماز شروع کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے مسجد میں بھی نفل نماز منع ہے اور گھر پر بھی منع ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر نفل نماز منع ہے، گھر پر چاہیں تو اشراق چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 8واں وقت کون سا ہے؟ ہم جب حج کرنے جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، تو مزدلفہ میں آپ کو پتا ہے مغرب کو عشاء کے وقت میں عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو جب مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھیں گے تو ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت نہیں پڑھ سکتے، منع ہے۔ لہذا 3 فرض مغرب کے پڑھنے کے بعد 2 رکعت مغرب کی سنتیں نہیں پڑھ سکتے، ڈائریکٹ 4 رکعت عشاء کے پڑھنے ہیں۔ اور اس 4 رکعت کے بعد یا 2 رکعت مسافر پر، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ مغرب کی سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ 2 نمازوں کے درمیان مزدلفہ میں نفل یا سنت نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ اسی طرح جیسے جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد ہر قسم کی نماز، نفل، سنت وغیرہ منع ہوتی ہے۔ اب تو اس جماعت میں شریک ہونا ہے، سوائے سنت فجر کے۔ اگر فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں اور فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور کسی کو یہ یقین ہے کہ اگر میں تنہا دور ہٹ کے 2 رکعت سنتیں پڑھ لوں گا اور امام بھی مجھے جماعت میں مل جائے گا، تو اس کے لیے پھر یہ اجازت ہے کہ دور جا کر 2 رکعت سنتیں جلدی سے پڑھے اور پھر امام کو جوائن کر لے۔ اور اگر کوئی اتنا لیٹ آیا کہ امام صاحب ایسی حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ اب اس سے لگتا ہے اگر 2 رکعت سنتیں پڑھی تو امام سلام پھیر دے گا، تو ایسی صورت میں پھر سنتوں کے لیے نہ جائے بلکہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ یہ صرف فجر کی سنتوں کا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فجر کی سنتوں میں بہت تاکید فرمائی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں۔ اسی طرح عرفات میں بھی جو مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی اور بھی شرائط ہیں، ان کو ظہر اور عصر جمع کرنی ہوتی ہے۔
تو ظہر اور عصر جمع کرنے کے وقت نہ درمیان میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اور عصر پڑھنے کے بعد تو بعد میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو عرفات میں جو دو نمازیں جمع کر رہا ہو اکثر حاجی نہیں کرتے، کیونکہ ان کا امام مسافر ہی ہوتا ہے۔ تو اگر حاجی کر رہا ہو تو وہ درمیان میں بھی سنتیں نہیں پڑھے گا ظہر کی، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی سنتیں اور نفل منع ہے۔ 11واں مکروہ وقت ہے فرض کا وقت اگر تنگ ہو، بالکل لمیٹڈ ٹائم بچائے کہ اس میں آپ صرف فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو سنتوں میں مشغول کرنا یا نفل میں مشغول کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ پہلے فرض ہے تو عصر کے صرف آخر کے 4 منٹ باقی ہیں، تو اب آپ کے لیے درست نہیں ہوگا کہ آپ 4 رکعت سنت پڑھنے میں وقت لگا دیں، کیونکہ فرض کا وقت تنگ ہے، اب فرض پہ فوکس کرنا ہے۔ اور 12واں اور آخری مکروہ وقت جو نفل میں منع ہے، ہر نماز میں منع ہے، ایسی حالت میں نماز پڑھنا جس میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے دل بٹتا ہو۔ ٹی وی تیز آواز میں کھلا ہوا ہے، اس کمرے میں نماز پڑھنا، چاہے فرض پڑھ رہے ہو چاہے نفل پڑھ رہے ہو، منع ہے۔ ایسی جگہ پہ پڑھیں کہ آپ کا دل نماز میں رہے، نماز سے دل ہٹے۔ آپ تمامی حضرات نے ویڈیو کو مکمل دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسی بری باتوں سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو دین کی معلومات ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔